اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ہماری بحث قیامت پر ہو رہی تھی اور غالباً آخری چیز جو ہم لوگوں نے ڈسکس کی تھی وہ رجعت اور تناسخ کے حوالے سے تھی۔ یہی تھی بات آخری، جو تناسخ اور اوغوان کے بارے میں جو باتیں تھیں، اس کے علاوہ تو کوئی چیز ہم نے ڈسکس نہیں کی تھی۔ فائن، جو آپ کی کتاب کی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے جو اگلی چیز ہے اس پر ہمیں زیادہ وقت صرف نہیں کرنا۔ یہ 111ویں اصل ہے۔ یہ اصل آپ سمجھتے ہیں نا، اصل اصول دین ہی کا سنگولر ہے، جو آپ اس کے اندر مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پوائنٹ وائز ساری چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور اس کے اندر اصل کا وہ عنوان بناتے ہیں اور قائم کرتے ہیں کہ پہلی اصل، دوسری اصل، تیسری اصل، چوتھی اصل۔ تو یہ 111ویں اصل بن رہی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بیسیکلی تو ہمارے یہاں جو عقائد ہیں وہ 5 ہی ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ اس میں بھی وہ وضاحت آ چکی جو عدل اور امامت سے متعلق ہے، مگر یہاں پر انہی 5 اصولوں کو مزید فردر ان 5 اصول دین کی انہوں نے فردر سب ڈویژنس کیے کائنڈلی، اور اس کو پھر اتنے سارے اصولوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید اصول دین کے اندر نہ آتی ہوں، مگر اس کو بھی انہوں نے اصول دین ہی کے طور پر ڈسکس کیا ہے۔ وہ چیزیں جو خاص طور پر شیعہ عقائد کے حوالے سے یا شیعہ نظریات زیادہ بہتر لفظ ہوگا، شیعہ مذہب، شیعہ مسلک کے اوپر اعتراض کی صورت میں پیش کی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق اصول دین سے ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق فروع دین سے ہے۔ تو جو اصول دین والی ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا ہے، جو فروع دین والی ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ مثلا متع کا جو ایشو ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کتاب کے اندر انہوں نے ڈسکس کیا ہے، مگر متع کا ایشو کوئی اصول دین میں سے نہیں ہے، وہ فروع دین میں سے ہے، مگر اس کے باوجود ان کی جب ڈسکشن ہوتی ہے اور وہ اس کو بیان کرتے ہیں تو اصل ہی کا عنوان اس کے لیے دیتے ہیں۔ تو اصل کے جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ ہے الاصل ما یبنى علیہ، کہ اصل وہ بنیاد ہے۔ جی ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ مائک کام نہیں کر رہا، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ بول نہیں سکتے، ہماری طبیعت صحیح نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ چیخ نہیں سکتے، آج مشکل ہے۔ یا تو پھر یہ فینز آف کر دیں، وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زحمت ہو جائے گی، مجھے اندازہ۔ کیا کیا جائے؟ بسم اللہ، از اٹ بیٹر؟ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ پھر یہاں پر انہوں نے جب ان چیزوں کو بھی ڈسکس کیا ہے تو اس کو اصل ہی کا نام دیا ہے۔ اصل کی ڈیفینیشن یہ ہے الاصل ما یبنى علیہ شیء، کہ اصل وہ بنیاد ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر کسی چیز کو اٹھایا جاتا ہے۔ جو پورا دین ہے اس کی جو بنیاد ہے انہی کو اصول دین کہا جاتا ہے۔ یہاں پر 111ویں اصل جو قیامت سے متعلق، یعنی ٹوٹل کے اندر 111 بنتا ہے، وہ اشراط الساعہ کی ایک بحث انہوں نے کی ہے۔ اشراط الساعہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو آسان زبان کے اندر کہہ لیجئے قیامت کی نشانیاں، قیامت کی نشانیاں وہ ہیں اشراط الساعہ۔ کیا قرآن مجید کے اندر اس کا کچھ ذکر آیا ہے؟ جواب جی ہاں۔ کیا احادیث کے اندر اس کا کوئی ذکر آیا ہے؟ جواب جی ہاں۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ بہت ساری، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو 2، 5، 10 کہہ سکیں، بہت ساری ہیں کہ جن کو قیامت کی نشانیاں کہا گیا۔ پھر اس کے اندر کچھ نشانیاں وہ ہیں کہ جو قیامت کے قریب آنے کو بتاتی ہیں،
اور کچھ وہ ہیں کہ جو قیامت کے ہونے کو بتاتی ہیں۔ قیامت کے قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ابھی چل رہی ہے، مگر یہ ہے کہ ان نشانیوں سے یہ پتہ چلے گا کہ قیامت قریب آتی جا رہی ہے۔ اچھا، قریب آنے کا مطلب ضروری نہیں کہ بالکل قریب آ گئے، نہ۔ مثلا ہو سکتا ہے کہ ابھی 1000 سال باقی ہوں، مگر جب کبھی آپ کہتے ہیں قریب آنا، تو قریب آنا ایک ریلیٹیو ٹرم ہے نا۔ جب ہم کہتے ہیں قریب یا دور تو یہ ریلیٹیو ٹرم ہے، نسبی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں کراچی سے چل پڑا ہوں اور کینیڈا جا رہا ہوں، تو میں کینیڈا سے قریب ہوتا جا رہا ہوں، صحیح بات ہے۔ کراچی سے میں دور ہوتا جا رہا ہوں۔ جب میں کراچی سے چل پڑا ہوں تو کینیڈا سے قریب ہوتا جا رہا ہوں، کراچی سے دور ہوتا جا رہا ہوں۔ مگر ابھی آپ کتنا قریب ہوئے ہیں کینیڈا سے؟ فرض کیجئے کہ آپ کی فلائٹ جو ہے وہ 12 گھنٹے کی ہے، 16 گھنٹے کی ہے، اور ابھی آپ کو آدھا گھنٹہ ہی فلائٹ کے اندر ہوا ہے، تو آپ قریب تو ہو گئے ہیں، مگر ابھی بھی آپ کا جو سفر ہے وہ کافی باقی ہے۔ کراچی سے آپ دور تو ہو گئے ہیں، مگر ابھی بھی اس کے مقابلے میں کراچی سے آپ قریب ہیں، اس کے مقابلے میں کراچی سے قریب ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کینیڈا سے دور ہیں۔ لیکن جو پہلے آپ کی پوزیشن تھی اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کینیڈا سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جو پہلے آپ کا پوائنٹ تھا اس پوائنٹ کے مقابلے میں اب آپ کینیڈا سے زیادہ قریب ہو گئے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کی فہرست میں دیکھیں گے تو آپ کو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کی جو بعثت ہے اس کو قیامت کی نشانی میں شمار کیا گیا ہے کہ یہ پیغمبر اکرم کا آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پیغمبر اکرم کو آئے ہوئے اس وقت 1400 سال ہو چکے ہیں، 1400 ایئرس۔ تو قریب آنے کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل قریب آ گئے کہ بس اب قیامت آ گئی، نہیں، پہلے کے مقابلے میں قیامت قریب آتی جا رہی ہے۔ جو مائل سٹونز ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب کتنا وقت باقی ہے، اسی سے ایک دوسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ جو پہلے آپ کی پوزیشن تھی اس کے مقابلے میں اب آپ قریب آتے جا رہے ہیں۔ اب یہاں سے حیدرآباد آپ جائیے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کسی نہ کسی پتھر پر لکھا ہوا نظر آئے گا کہ اتنا کلومیٹر ابھی باقی ہے۔ تو وہ جتنا بھی باقی ہے پہلے کے مقابلے میں آپ قریب ہو گئے۔ تو پیغمبر اکرم کی بعثت، اسی طریقے سے یاجوج ماجوج کی رکاوٹ اور سد کا ٹوٹنا، یعنی دیوار جو ان کے لیے بنائی گئی تھی اس کا ٹوٹ جانا، اب یہ سورہ کہف کے اندر آیا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، ورنہ تو یہ ایک ایک جو نشانی ہے اسی کے اوپر ایک ایک لیکچر ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں صرف اجمالاً آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو بھی سمجھیے گا، یہ بھی کتابوں کے اندر ڈسکس ہوا ہے۔ اشراط الساعہ جن کے لیے کہا گیا قیامت کی نشانیاں، قیامت کے قریب آنے کی نشانیاں، کچھ وہ ہیں جو قیامت کے قرب کو بتاتی ہیں، کچھ قیامت کے بالکل آنے کو بتاتی ہیں۔ جو قیامت کے نزدیک آنے کو بتاتی ہیں اس کے اندر ایک نشانی انہوں نے یہاں پر ڈسکس کی ہے، آخری رسول کی بعثت۔ دوسری یاجوج اور ماجوج کی رکاوٹ اور سد کا ٹوٹنا۔ سد یعنی وہی رکاوٹ ہی کا دوسرا لفظ سد ہے، اور اس سے مراد وہ دیوار ہے جو جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے تعمیر کی تھی یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے۔ اس کی تفصیل آپ پڑھنا چاہیں تو سورہ کہف کی آیت نمبر 98 99 کے اندر آپ کو ملے گی۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے غلیظ دھوئیں کا آسمان پر چھا جانا۔ اب وہ غلیظ کتنا غلیظ ہوگا خدا بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال اس کا ذکر بھی بعض آیتوں کے اندر آیا ہے، من جملہ سورہ حامیم دخان۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، اس کو بھی قیامت کے نزدیک آنے کی نشانیوں میں شمار کیا گیا۔ زمین کے اندر سے ایک عجیب اور غریب مخلوق کا نکلنا، زمین پھاڑ کر، جس کے لیے دابہ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 82 کے اندر یہ ڈسکشن آیا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے قیامت کے قریب آنے کو سمجھایا گیا، مگر اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جو قیامت کے آنے کو بتاتی ہیں وہ بہت ہے۔ وہ 30واں پارہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے سورہ ایسے ہیں کہ جن کے اندر اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ من جملہ سورہ تکویر، اذا الشمس کورت، سورہ انشقاق، سورہ انفطار، انفطرت، انشقت، جو زمین کے بارے میں، وہ جو آپ سنتے ہیں کہ پہاڑ جو ہے دھنکی ہوئی روئی کی طرح سے ہو جائیں گے۔ جو زمین کا جو معاملہ ہے، زلزلہ آئے گا اور بہت سخت زلزلہ آئے گا، چھوٹا موٹا نہیں، بہت سخت زلزلہ آئے گا۔
وہ والی ساری کیفیتیں جو عام طور پر آپ کی سنی ہوئی ہیں اور جو قرآن مجید کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں 30ویں پارے کے اندر، ان کو بھی اشراط الساعہ کے اندر ڈسکس کیا گیا۔ ابھی اشراط الساعہ کے اندر مثلا یہاں پر نہیں لکھا ہوا، مگر طے ہے قیامت کے نزدیک ہونے کی ایک اور بہت بڑی نشانی خود امام زمانہ کا ظہور، خود حضرت حجت کا جو ظہور ہے، یہ بھی قیامت کے قریب آنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب آپ کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو 2، 5، 10، 15 نہیں، 100، 200 نہیں، بہت زیادہ اس حوالے سے مواد ملے گا۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، صرف اس ڈویژن کو سمجھے گا، ایک ہے نزدیک آنا اور ایک ہے آ جانا، ان دونوں کے درمیان فرق ہے، وہ بس ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ آئی ہوپ کہ اس کے اندر کوئی بہت کمپلیکیشن تو نہیں ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے، ورنہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 112 112ویں اصل، اس کے اندر بھی ڈسکشن کا بہت زیادہ معاملہ نہیں ہے، وہ ہے سور۔ قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال بھی کیا، ایک اور لفظ بھی استعمال کیا ہے صیحہ۔ صیحہ کہتے ہیں چیخ کو۔ سور جو ہے ایک اصطلاح کے طور پر بن چکا ہے معاملہ، صیحہ جنرل ہے، کوئی بھی ایسی چیخ ہوگی اس کو صیحہ کہا جائے گا۔ بعض قوموں پر عذاب نازل ہوا ہے چیخ کے ذریعے سے، یعنی اتنی سخت آواز کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگ کلیپس کر گئے، ختم ہو گئے۔ یہ جو صیحہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے وہ اسی سور کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ دو سور ہیں، فرسٹ اینڈ سیکنڈ۔ اگین یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ قرآن میں اور حدیث کے اندر لکھا ہوا دیکھیں گے، یعنی یہاں پر ان پرنسپل ہم اس ڈیزائن کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا، اس ایسا ہوگا کے اندر دو سور پھونکے جائیں گے۔ سور کو آپ یوں سمجھیے جس طریقے سے بغل بجتا ہے، الارم بجتا ہے، اس طریقے کا معاملہ ہے کہ پہلا سور جو ہے اس کے ذریعے سے اناؤنسمنٹ ہے کہ ناؤ ورلڈ از ناٹ گوئنگ ٹو ایگزسٹ اینی مور، یہ دنیا جو ہے ختم ہو رہی ہے۔ تو جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب گویا بچے ہوئے، جو مر چکے وہ تو مر چکے، مگر جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی سب کے سب اب مر رہے ہیں۔ یہ وہ منزل ہوگی جب وہ تمام تر چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی جن کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، کہ مثلا پہاڑ جو ہے وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، زلزلہ آنا شروع ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ دس آل ول اسٹارٹ ود این الارم، سور۔ اس آواز کے ساتھ اس ساری چیز نے شروع ہو جانا ہے کہ جس کو آپ دنیا کا اختتام کہتے ہیں۔ دوسرا جو سور ہے اس کے ذریعے سے جو افراد مر چکے تھے سب کے سب ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی یہ دوسرا ایک بیل ہے، دوسری ایک رنگ ہے کہ جس کے ذریعے سے اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے کہ اب قیامت کا میدان سج چکا ہے، یو آر سپوز ٹو کم آؤٹ۔ جیسے کلاس لگنے پر بیل بجتی ہے، کلاس کے اینڈ ہونے پر بیل بجتی ہے، ویسے ہی آپ یوں دو لے لیجئے کہ ایک بیل جو ہے بج رہی ہے وہ دنیا کے خاتمے کا اعلان ہے، اور ایک بیل بج رہی ہے جس کے ذریعے سے قیامت کے اسٹارٹ ہونے کا اناؤنسمنٹ ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ نفخ فی الصور ہے، کہ جب سور پھونکا جائے گا فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، تو سب کے سب آسمان اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی، سوائے ان کے جنہیں خدا بچانا چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، تو جس کے بعد وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ یہ آیت بہت کافی ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 68 ہے۔ سورہ زمر 39واں سورہ ہے قرآن مجید کا، 39 چیپٹر، اس کی آیت نمبر 68 ہے۔ واقعاً بہت کافی ہے اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے۔ اگین اس کے اندر ڈسکشن میں کوئی لمبی چیز ہے نہیں، پھر بھی اگر آپ کی کوئی کیوری ہے، کوئی سوال ہے آپ کا تو ارشاد فرمائیے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اور چیز ہے تو بلا تکلف اس کو اس میں مت لیجیے گا کہ میں آپ کو ڈسکریج کر رہا ہوں، کوئی سوال ہے آپ کا تو پوچھیے۔ ٹھیک، تو یہ سور کی بحث ہو گئی۔ ابھی تک ہم نے یہ دو چیزیں ڈسکس کی، قیامت کی نشانیاں
قریب آنے کی نشانیاں، قیامت کا آ جانا۔ قیامت کا آ جانا کے ساتھ سور کا معاملہ جڑا ہوا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، اور دوسرا سور جس کے بعد مردے زمین سے باہر آ جائیں گے۔ اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے قیامت کی منظر کشی کی گئی۔ اس کے اندر اعمال نامہ بھی ہے، گواہ بھی ہے، میزان بھی ہے، صراط بھی ہے۔ اعمال نامہ، گواہ، میزان، صراط۔ انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ لاسٹ ہے، یہ پہلے ہے۔ اس میزان کے ساتھ یہ والا معاملہ جڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اینڈ رزلٹ یہ ہے، یہ ہاتھوں میں ہے، اور اس کے بعد پھر انسان نے یہاں چلے جانا، صراط پہ۔ جس طرح سے ایک عدالت ہے، جب عدالت لگے گی تو فیصلہ ہوگا، اس فیصلے کے اندر جو چیز بھی ہوگی وہ لکھی جائے گی۔ یہ ہو گیا آپ کا اعمال نامہ۔ وہ جو لکھا جا رہا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ جو ججمنٹ دی جا رہی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد کچھ گواہی ہے، کوئی ثبوت ہے۔ اس ثبوت اور گواہی کی روشنی میں ایک ججمنٹ، ایک فیصلہ پاس کیا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس چیز کو ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو لے جایا جا رہا ہے، یا تو باعزت بری کیا جا رہا ہے یا پھر اس کو جیل کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ تقریباً اس سے اس پروسیس کو آپ شاید سمجھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ طے ہے کہ دنیا کے اندر جب کوئی ججمنٹ پاس کی جاتی ہے تو جج کو نہیں پتہ ہوتا، یعنی جج اس پوری کارروائی کے ذریعے سے کر یہی رہا ہوتا ہے کہ اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ پروردگار کا یہ کیس نہیں ہے۔ خداوند متعال کے علم میں سب کچھ ہے، اس کا علم ذاتی ہے۔ اس پر ہم عدل میں ویسے بھی ڈسکس کر چکے۔ تو خداوند متعال کے علم کا کوئی ایشو نہیں ہے، مگر جسٹیفیکیشن، میدان قیامت میں جسٹیفیکیشن، ایک عدل کا مظاہرہ کرنا، تاکہ انسان کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ قیامت میں بھی حجت کریں گے خدا سے۔ پروردگار عالم ان کے سامنے اپنے علم کا بھی حوالہ دے گا کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا، گواہوں کا بھی ذکر کرے گا کہ یہ گواہ جو تھے وہ موجود تھے۔ اب اس کے بعد ذرا سا آئیے، پروردگار عالم نے منظر کشی کی ہے کہ کچھ وہ ہوں گے کہ جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا، کچھ وہ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ جن کے دائیں ہاتھ میں یا سیدھے ہاتھ پر اعمال نامہ رکھا جائے گا وہ خوش ہوں گے۔ ہاں مقرؤ کتابیہ، کہ آ کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ میرا جو نامہ اعمال ہے وہ کیسا ہے۔ ظاہر ہے بٹ نیچرل، جس کی رپورٹ کارڈ میں لکھا ہو کہ A1 گریڈ ہے، فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، وہ سب کو دکھانا چاہے گا۔ اور اگر کسی کی ناکامی کا اعلان ہوا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ کاش مجھے میرا یہ نامہ اعمال نہ دیا ہوتا۔ یہ اس کا پچھتاوا ہے، ریگریٹ وہ کر رہا ہے۔ اس کی منظر کشی قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر آئی ہے، بعض جگہوں پر صراحت کے ساتھ، بعض جگہوں پر اشارے کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خود دنیا کے اندر بھی بعض چیزیں ہم کو ایسی سکھائی گئی ہیں جو بڑی ایفیکٹو ہیں، آنیسٹلی اسپیکنگ۔ اگر آپ وضو کے موقع پر جو کی جانے والی دعائیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ جب وضو انسان کرتا ہے تو وہ پانی کو دیکھے تو ایک دعا مانگے، جب وہ کلی کرے تو دعا مانگے، ناک میں پانی ڈالے تب دعا مانگے، چہرے پر جب وہ پانی ڈال رہا ہو تب وہ دعا مانگے۔ اسی طرح سے ایک دعا ہے کہ جب وہ سیدھے ہاتھ پر پانی ڈال رہا ہو تو خدا سے دعا مانگے کہ اے پروردگار میرا نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دینا۔ جب وہ الٹے ہاتھ پر پانی ڈالے تو وہ دعا مانگے کہ اے پروردگار میرا نامہ اعمال میرے الٹے ہاتھ میں مت دینا۔ اس کے ذریعے سے بار بار متوجہ کیا گیا ہے کہ تم کو اب کرنا بھی ایسا ہی کام ہے کہ جس کے بعد تم توقع کر سکو کہ تمہارے نامہ اعمال کو تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جا سکے۔
تو یہ بار بار ہمیں متوجہ کیا گیا ہے۔ اعمال نامے کا تو معاملہ یہی ہے، وہ اینڈ رزلٹ ہے جس کے بعد انسان نے صراط کی طرف چلے جانا ہے۔ جہاں تک گواہوں کا تذکرہ ہے، قرآن مجید کے اندر گواہوں کا ذکر آیا ہے کہ خود خدا گواہی دے گا، خدا کا علم ذاتی ہے، لہذا خدا گواہی دے گا۔ ہر امت کا پیغمبر، ہر امت میں جو نبی آئے وہ نبی گواہی دیں گے۔ خود آخری رسول یعنی ہمارے رسول جو ہیں ان کو نبیوں کے اوپر بھی گواہ بنایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد منتخب شخصیتیں، جس میں ہمارا عقیدہ ہے کہ معصومین، اہل بیت، ائمہ شامل ہیں۔ فرشتے، ملائکہ، خاص طور پر یہ ملائکہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، کہ جو لکھ رہے ہیں، جو دائیں کاندھے پر بیٹھا ہوا ہے، جو بائیں کاندھے پر بیٹھا ہوا ہے، وہ سب کے سب نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے زمین کے بارے میں کہا گیا کہ وہ زمین کے جس کے اوپر انسان نے ان اعمال کو انجام دیا ہے وہ زمین بھی گواہی دے گی۔ پھر یہ ہو گئے باہر، خود انسان کے وجود کے اندر اس کے اعضاء و جوارح، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ آج ان کے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے۔ نختم علی افواہہم تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو وہ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں ان کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے۔ خود انسان کے اعمال گواہی دیں گے۔ یہ خود ایک بہت امپورٹنٹ ایک بحث ہے جس کو کہا جاتا ہے تجسم اعمال۔ تجسم اعمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعمال کو ایک باڈی دینا۔ تجسم یعنی جسم دے دینا، جسم اختیار کر لینا۔ تجسم اعمال یعنی اعمال کا ایک شیپ لے کر آ جانا، نورانی شخصیت بن کر آ جانا، ایک انتہائی تکلیف دہ صورت میں آ جانا۔ جو اچھے اعمال ہیں ان کی اچھی شکل ہوگی، جو برے اعمال ہیں ان کی بری شکل ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو تجسم اعمال کہتے ہیں۔ اکثر ہمارے علماء اس بات کے قائل، بعض نے اختلاف کیا، بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ جس کو آپ تجسم کہہ رہے ہیں وہ جزا ہے، یعنی ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو فرق ہے، پریکٹیکلی کوئی خاص فرق نہیں۔ مثلا آپ نے ایک اچھا کام انجام دیا، یہی اچھا کام کوئی صورت لے لے گا یا نہیں؟ اس کی تو کوئی صورت نہیں ہوتی ہے۔ پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو عمل جو ہے اس کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی کیا صورت ہے؟ تو آپ ہی ہیں کہ جس کی کچھ صورتیں بن رہی ہیں۔ آپ رکوع کر رہے ہیں اور ایک ذکر پڑھ رہے ہیں، مگر رکوع میں ذکر کا پڑھنا اس کی کوئی الگ شکل ہے؟ کوئی الگ شکل نہیں۔ آپ ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں تو کچھ چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، مگر جو آپ بچا رہے ہیں اس کا خود کوئی شکل ہے کیا کہیں پر؟ اس دنیا میں تو ایسا ہمیں نظر نہیں آتا۔ تجسم اعمال جو ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ عمل خود مجسم ہو جاتا ہے، وہ جس ریز کی صورت میں بھی نکل رہا ہو اس کے بعد پھر اسی کو پروردگار عالم ایک جسم عطا کر دے گا، ہمیں نہیں معلوم کیا ہوگا۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ ہے کہ نہیں جناب، آپ کا عمل جو ہے وہ ریکارڈ ہو گیا، لکھ لیا گیا، اس کی مووی بن گئی مثلا۔ اب جو جزا آپ کو دی جائے گی وہ جزا جو ہے اس کی کوئی شکل ہوگی، تو اسی کو آپ تجسم کہہ رہے ہیں۔ یہ ہو یا وہ، دونوں صورتوں میں وہ جو عمل ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں وہاں پر پریزنٹیبل ہوگا، خود شکل کی صورت میں یا اس کی جزا یا سزا شکل کی صورت میں ظاہر ہو جائے گی۔ تو یہ ایک اس کو بھی گواہی کے طور پر پیش کیا جائے گا کہ یہ دیکھ لو، یہ تمہارا ثواب، یہ تمہاری سزا جو تم کو ملنے والی ہے، ملنے والا ہے، ثواب ہے تو ملنے والا ہے، سزا ہے تو ملنے والی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں بھی گواہ ہیں، یعنی ہم نے ان میں سے کسی چیز کو بھی ضائع نہیں کیا۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس کو گواہ کے طور پر قرآن مجید ڈسکس کرتا ہے۔ پھر تیسری ایک چیز ہے جو میں نے وہاں پہ لکھی، موازین، میزان، کہ آپ کو اعمال نامہ دیا جا رہا ہے۔ میزان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وزن کرنا۔ میزان
یعنی وہ جس کے اوپر کسی کو رکھ کر اس کے وزن کو معلوم کیا جا سکے، پرکھا جا سکے، یہ ہوتی ہے میزان۔ جب آپ ترازو دیکھتے ہیں، اسکیل، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ دو پلے ہیں، ایک کے اندر امرود آپ نے ڈال دیے، دوسرے کے اندر ایک باٹ رکھ دیا۔ وہ باٹ اس لیے رکھا تھا کہ وہ اسٹینڈرڈ ہے، وہ 1 کلو کا باٹ ہے، 2 کلو کا باٹ ہے، 10 کلو کا باٹ ہے مثلا، وہ آپ نے ایک جگہ پہ ڈال دیا، اور جو دوسرا پلہ ہے اس کے اندر آپ نے امرود ڈال دیا۔ اس کا چیک کرنا ہے کتنا وزن ہے، چیک اس کو کرنا ہے کہ اس کا کتنا وزن ہے، وہ اسٹینڈرڈ ہے کہ وہ تو پرفیکٹ ہے، یہ 1 کلو کا باٹ ہے۔ اب آپ نے امرود ڈالے 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 ڈالے، آپ کو پتا کہ نہیں صاحب ابھی ایک تھوڑی گنجائش ہے، تھوڑا اور ڈالا، تو نا یو ہیو گاٹ دا آئیڈیا کہ نہیں صاحب 1 کلو پورا ہو گیا۔ تو جتنے اعمال انسان کے ہیں ان سارے اعمال کو کیا کیا جائے گا، ایک پلے کے اندر ڈالا جائے گا، ٹک 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 ٹک، اور دوسرے پلے کے اندر کوئی اسٹینڈرڈ ہے جس کو رکھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اعمال کتنا وزن رکھتے ہیں۔ پھر اس کے حساب سے اس ویٹیج کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو اس کا ثواب ہے اس کو دے دیا جائے گا، جو اس کا عذاب ہے وہ اس کو بتا دیا جائے گا۔ یہ ہے پرائمریلی ایک کانسیپٹ کہ اعمال کا کسی نہ کسی طریقے سے وزن کیا جائے۔ پھر ہمارے علماء نے اس حوالے سے بہت عمدہ اور رساں بیانات لکھے بھی، بیان بھی کی، اور یہ کہا کہ جناب ہر چیز کو تولنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ہر چیز کو آپ ترازو میں اسی طرح سے نہیں تولتے، ہر چیز کو تولنے کا، پیمائش کا ایک انداز ہوتا ہے۔ جس چیز کو آپ کلو میں تولتے ہیں اس کے لیے آپ باٹ استعمال کرتے ہیں، اسکیل استعمال کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ باٹ استعمال نہیں کرتے، میٹر استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے الیکٹریسٹی کتنی کنزیوم کی اس کو آپ باٹ کے ذریعے سے نہیں تولتے، اس کے لیے آپ کے میٹر لگے ہوئے، جو اس کی فریکوینسی ہے وہ بتاتی ہے کہ کتنی کنزمپشن ہوئی ہے۔ پھر یونٹ کا حساب کر لیا جاتا ہے کہ 1 یونٹ ہے تو اتنا پیسہ اس کو چارج کرنا ہے، اور اس کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنے رنگ گھومے ہیں، کتنے یونٹس ہوئے ہیں، تو ملٹیپلائی بائی دیٹ اینڈ ایکولس ٹو دس، اور یہ چارج کر لیا گیا کہ صاحب یہ آپ کی کنزمپشن ہے۔ یہ کنزمپشن کا حساب رکھا گیا، کنزمپشن کا میزان، کنزمپشن کا وزن، مگر اس میں باٹ نہیں رکھے گئے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے گیس کے بھی میٹر ہوتے ہیں، الیکٹریسٹی کے بھی میٹر ہوتے ہیں، گیس کے بھی میٹر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں خود علم منطق، اس کو کہا جاتا ہے علم المیزان، کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے اس بات میں کتنی وزن ہے، کتنا وزن ہے، معذرت، یہ جو بات وہ کہہ رہا ہے اس بات میں کتنا وزن ہے، اس کو پرکھنے کے لیے اور جانچنے کے لیے جو علم ہے اس کا نام ہے علم منطق، علم میزان، جس کے اندر سکھایا جاتا ہے کہ صاحب یہ شکل اول ہے، یہ شکل ثانی، یہ شکل ثالث ہے، شکل اول ہے تو اس کے اندر یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ نتیجہ ہے۔ صغرا اور کبرا کسی خاتون کا نام نہیں ہے، یہ مت سمجھیے گا، صغرا اور کبرا اس مقدمے کو کہا جاتا ہے جس کے بعد وہ نتیجہ قائم کیا جائے۔ مثلا آسان سے مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہر انسان کو بھوک لگتی ہے، ٹھیک ہے جی، زید ایک انسان ہے، نتیجہ کیا ہے؟ زید کو بھوک لگتی ہے۔ اگر اس کے اندر آپ دیکھیں صغرا کیا ہے اور کبرا کیا ہے، زید کو بھوک لگتی ہے، یہ صغرا ہے۔ ہر انسان کو زید انسان ہے، معذرت، یہ صغرا ہے۔ ہر انسان کو بھوک لگتی ہے، یہ کبرا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ زید کو بھوک لگتی ہے۔ آپ نے ایک بڑا سرکل بنایا اور اس کے اندر ایک چیز اسٹیبلش کی کہ جو ایسا ہوگا اس کے ساتھ ایسا ہوگا، پھر آپ نے کہا یہ ایسا ہے، نتیجہ دیا، لہذا یہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں علم منطق کی شکل اول۔ ارسطو نے یہ ساری چیزیں ڈیزائن کی۔ کیس کیا ہوتا ہے، جو باہر ریڑھی کے اوپر امرود بیچ رہا ہے اس نے ارسطو کا نام بھی نہیں سنا ہے، منطق وہ بھی جانتا ہے، اس طرح سے نہیں جانتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، منطق وہ بھی جانتا ہے، اس طریقے سے نہیں جانتا ہے۔ یعنی ایوری باڈی ہو ہیز گاٹ گڈ برین، ساؤنڈ مائنڈ اس کے پاس ہے، پاگل نہیں ہے، تو وہ منطق کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ مثلا جو ریڑھی والا ہے وہ 5 روپے کی چیز لے کر آیا 2 روپے میں بیچے گا؟
اگر پاگل ہے تو الگ بات، یا اس کا کوئی صدقہ خیرات کرنے کا موڈ ہے وہ ایک الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں۔ پیورلی جو کاروبار کرنے کے لیے آیا ہے، 5 روپے کی چیز وہ 2 روپے میں نہیں بیچے گا، وہ کہے گا 5 روپے میں لے کر آیا ہوں، مجھے وارا نہیں کھاتا۔ یہ وارا نہیں کھاتا بتا رہا ہے کہ وہ لاجیکلی سوچتا ہے کہ 5 روپے کی چیز ہے تو کم سے کم میں 7 روپے 8 روپے 6 روپے کچھ تو اوپر بیچوں تاکہ مجھے منافع ملے۔ اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں، اس نے پوری لاجک اپلائی کی ہے، بالکل کی ہے۔ منطق کے اندر جب آپ آ جاتے ہیں اور اصطلاح کے اندر بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ ہر کاروباری کاروبار سے منافع کمانا چاہتا ہے۔ زید کاروبار کر رہا ہے، زید منافع کمانا چاہتا ہے۔ زید کا کاروبار امرود بیچنے کا ہے، امرود 5 روپے کا آیا ہے، 5 سے کم میں بیچے گا تو نقصان ہو جائے گا۔ زید منافع کمانا چاہتا ہے، لہذا 5 روپے میں نہیں بیچے گا، 6 روپے میں بیچے گا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ کہے گا اتنا حساب کرنے بیٹھوں گا تو اس کے بعد میں بیچنے سے رہا میں آپ کی یہ منطق ہی سالو کرتا رہوں گا۔ وہ اسٹریٹ اوے بات کرتا ہے، وہ اسٹریٹ اوے بات کرے گا، اس کے پیچھے یہ ساری منطق موجود ہے۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ بھی ایک بات کر رہا ہے، یہ بھی ایک بات کر رہا ہے، ان دونوں کی باتوں میں ٹکراؤ ہے، اور اب آپ لوگوں کو طے کرنا ہے کہ صاحب اس کی بات میں زیادہ وزن ہے یا اس کی بات میں زیادہ وزن ہے۔ اب یہاں پر وہ سارے لاز اپلائی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ خود از خود بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں نا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منطقی اعتبار سے کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو کوئی آپ نے پیچھے کیلکولیشن کی ہے، چاہے آپ کو صغرا کبرا کا نام بھی نہ معلوم، نتیجے کا نام بھی نہ معلوم، مگر آپ پیچھے وہ ساری کیلکولیشنز آٹومیٹیکلی کر رہے ہیں۔ جب یہ چیز سالو نہ ہو رہی ہو تو کہیں نہ کہیں خطا ہو رہی ہے، پھر اس وقت ہمیں یہ منطق کے قوانین ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ اب اس کو باقاعدہ لکھو بھائی، دیکھو کہ یہ جو بول رہا ہے اس میں کہاں گڑبڑ ہے، وہ جو بول رہا ہے اس کے اندر کہاں گڑبڑ ہے، کس کی بات میں کتنا وزن ہے۔ اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے علم المیزان۔ آپ نے اشعار میں سنا ہے شیر، یہ شیر وزن سے گر گیا، یہ شیر موضوع ہے، وزن پر پورا ہے، یہ شیر وزن سے گر گیا، تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ مثلا غالب کا ایک شعر ہے، بالکل وزن پر پورا ہے، ایک کاغذ میں اس کو لکھیں اور دوسرے کاغذ پر جو بالکل سی کیٹیگری کا کوئی شاعر ہے، ڈی کیٹیگری کا شاعر ہے، اس کا شعر لکھیں، ایک پلڑے میں اس کو رکھیں، دوسرے پلڑے میں دوسرے شعر کو لکھیں، تو وہ پلڑا بتائے گا کہ کس کا وزن زیادہ ہے اور کس کا وزن کم ہے۔ نان سینس ہے، اس وزن کو آپ نے چیک کرنا ہے تو اس طریقے سے چیک نہیں ہو سکتا، اس وزن کو چیک کرنے کے لیے اس کے معیارات دوسرے ہیں، پتہ نہیں وہ شعراء حضرات زیادہ بہتر جانتے ہیں، میرا تو سبجیکٹ نہیں ہے، یعنی فعال فعیل پتہ نہیں کیا کیا ان کے ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ اس کو چیک کرتے ہیں۔ قافیہ ردیف، صرف قافیہ ردیف ہونا کافی نہیں ہوتا ہے، وہ اس کا ایک معیار ہے، مگر وہ کیا ہے، اوپر والا کس پہ، نیچے والا کس پہ، بہر چھوٹی تو نہیں ہو گئی ہے، چھوٹی ہے تو دوسرا مصرع جو ہے وہ لمبا تو نہیں ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، بہت کچھ ہے، مگر اس کے اندر بھی وزن کو ناپا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو اعمال ہیں ان کا وزن کرنے کے لیے کیا معیار ہے، وہ سٹینڈرڈ کیا ہے، اس کے لیے یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو گواہ آ رہے ہیں نا، ان کی گواہی ایک تو یہی ہے کہ یہ بتائیں گے یہ کیا، یہ نہیں کیا، یہ گواہی ہے، یہ کیا یہ نہیں کیا، ڈن ناٹ ڈن۔ پھر اس کے بعد جو کیا اس کا وزن کتنا ہے، مثلا پیغمبر، مثلا مولا، معصومین، یہ ہے میزان۔ ہمارا عمل جتنا ان کے عمل سے قریب ہوتا جائے گا اس کا وزن بڑھتا جائے گا، جتنا عمل ہمارا ان کے عمل سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ وزن گھٹتا چلا جائے گا۔ تو ہو گیا وہ جو جس کو آپ باٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ ہے، اس سے کتنا یہ امرود دور ہو گیا، قریب ہو گیا، کم ہے تو ابھی اور ڈالو تاکہ کلو پورا ہو جائے، زیادہ ہو گیا تو کم کرو تاکہ کلو پورا ہو جائے۔ یہاں پر معیار یہ ہے۔
ان سے آگے کسی کا عمل نہیں ہو سکتا، یہ اسٹینڈرڈ ہے۔ جتنا وزن ان کے عمل سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کا وزن بڑھتا چلا جائے گا۔ بعض زیارتوں کے اندر معصومین کو مخاطب بھی کیا گیا ہے کہ اعمال کی میزان آپ پر ہمارا سلام۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ نضع الموازین القسط، ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، لیوم القیامہ، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم سب کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ گواہ بھی آ گئے، گواہوں نے گواہی دے دی، وزن کر دیا گیا، وزن کے بعد اعمال نامہ لکھ دیا گیا، جو لکھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا، اور پھر اب اس کے بعد وہ صراط کی طرف آگے بڑھے گا۔ صراط جس کو عام طور پہ پل صراط کہا جاتا ہے، پل ظاہر ہے عربی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں معذرت، پل جو ہے ہم اردو میں فارسی کے اندر استعمال کرتے ہیں، صراط راستے کو کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان منکم الا واردھا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے جہنم کے کنارے حاضر نہ ہونا ہو۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر اس کے بعد ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالمین کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے، آیت نمبر 71 72۔ یہ جو آیت ہے یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب پل صراط سے گزریں گے۔ جو عام طور پہ ہمارے ہاں تعبیر ہے وہ یہی ہے کہ جو گر گیا وہ جہنم میں گیا، جو پار کر گیا وہ جنت میں پہنچ گیا۔ صحیح ہے، کافی حد تک ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اس سے آسانی کے ساتھ گزرنا نصیب کرے۔ یہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ اعمال نامہ اس کو دے دیا گیا، اب وہ اس کے اوپر سے جا رہا ہے، اب اس اعمال نامے کی بنیاد پر ہی اس نے سلپ ہونا ہے یا کراس کر جانا ہے۔ اگر اس کا اعمال نامہ اچھا ہے تو اس نے آسانی کے ساتھ اس کے اوپر سے موو کر جانا ہے، اعمال نامہ برا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ گزرنے کی کوشش تو کرے گا مگر وہاں سے سلپ ہو کر جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ پھر یہاں پر ایک اور کانسیپٹ انہوں نے ڈسکس کیا ہے، وہ بھی اچھا ہے، وہ ہے اعراف کا۔ اعراف، کچھ آئیڈیا ہے اعراف کے بارے میں کہ اعراف کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے کافی حد تک۔ بیسیکلی تو دو جگہ ہیں نا، جنت اور جہنم، ایک تیسری جگہ بھی ہے جس کو کہا گیا اعراف۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ اعراف۔ کون سا سورہ ہے؟ اینی ون؟ سورہ نمبر؟ اینی آئیڈیا؟ پہلا سورہ کون سا ہے؟ ہاں جی، سورہ بقرہ پہلا سورہ ہے؟ سورہ توحید پہلا سورہ ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو پہلا سورہ کون سا نظر آتا ہے؟ ترتیب تلاوت کی بات ہو رہی ہے، ترتیب نزول پہ تو سورہ الگ ہے۔ اقرا بسم ربک، فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یونس وغیرہ وغیرہ، سلسلہ چلتا ہے۔ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، سیون۔ سورہ اعراف جو ہے قرآن مجید کا 7واں سورہ۔ بابا ہے کیا کیس؟ کیس یہ ہے، ایک ہے جنت،
ایک ہے جہنم. جنت میں جنت والے چلے جائیں گے, جہنم میں جہنم والے چلے جائیں گے. کچھ وہ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں آئیں گے. ہاسپٹل میں جس طریقے سے علاج کے لیے بھیجا جاتا ہے, پھر وہاں سے پاک صاف ہو کر صحت مند ہو کر پھر وہاں سے ہینڈسم ہیلدی سوسائٹی کے اندر آنے کا ان کو موقع ملتا ہے. اسی طریقے سے وہ مومنین جو گڑبڑ گھوٹالہ کر کے تھوڑے بہت گڑبڑ انہوں نے کر ڈالی تھی, خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے, جہنم میں ان کا ٹریٹمنٹ ہوگا, پھر اس کے بعد دین دے ول بی الاؤڈ ٹو کم بیک جنت کے اندر. صحیح, یہ ہو گیا جنت اور جہنم والا معاملہ. درمیان میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے آراف. اس آراف کا کیس کیا ہے؟ آراف کا کیس یہ ہے کہ جب تک سارے جنت میں نہیں چلے جائیں گے, کچھ افراد ہوں گے جو آراف کے اوپر کھڑے رہیں گے, وہ کال کر رہے ہوں گے. آیت ابھی آپ دیکھ لیجئے گا, اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ جو آراف پر کھڑے ہوں گے اس وقت وہ تو ہوں گے معصومین, وہ اہل بیت, وہ چنیدہ افراد, کہ وہ وہاں پر کھڑے ہوں گے کہ ہمارے جو مومنین ہیں وہ سب چلے جائیں, اس کے بعد پھر ہم جنت میں داخل ہوں گے. ایک دفعہ سب چلے گئے تو ظاہر ہے کہ معصومین ان کے لیے تو جنت بنی ہے, پھر وہ بھی چلے جائیں گے. حق تو ان کا سب سے پہلے تھا, مگر وہ جب جانا چاہیں جا سکتے ہیں, جب آنا چاہیں آ سکتے ہیں. تو وہ جا کر آ جائیں یا ویسے ہی وہاں پر کھڑے ہوں, ویٹ کر رہے ہوں ایٹ دا ٹائم کہ جب سب جن کو جانا تھا وہ چلے گئے, پھر اس کے بعد وہ لوگ آخر میں پرماننٹلی جنت کے اندر آ جائیں گے. اسی جگہ پر آراف پر پرماننٹلی کن کو رکھا جائے گا؟ ایک کیٹیگری ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں کا کیس یہ ہے کہ ان تک دین کا پیغام نہیں پہنچا اس دنیا کے اندر. وہ ایسی جگہ پر رہے کہ دین کا پیغام ان تک پہنچا ہی. اب ان کو جہنم میں ڈال دینا زیادتی ہے. ابھی آپ نے پڑھا, خدا نے کہا کہ خدا ذرا سا بھی ظلم نہیں کرے گا. یہ جنت کے لیے تو کوالیفائی نہیں کرتے, لیکن جہنم جو ہے اس میں ان کو بھیج دینا یہ ظلم ہو جائے گا, تو ان کو جہنم کے اندر بھی نہیں ڈالا جائے گا. پھر یہ جو آراف ہے اس جگہ پر ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا جہاں جہنم والی سختیاں تو نہیں ہیں مگر جنت والے مزے بھی نہیں ہیں. کب تک رکھا جائے گا خدا بہتر جانتا ہے. قرآن مجید کے اندر آراف کا ذکر بہرحال آیا ہے. یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اتنا کر لیا جتنا ان کی عقل نے ان کو سمجھایا بتایا بس. وَبَيْنَهُمَا حجاب, ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا. حجاب کا مطلب پردہ. وَعَلَى الْآرَافِ, ان دونوں سے مراد جنت اور جہنم والے. وَعَلَى الْآرَافِ رِجَالٌ, اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے یعرفون کلاً بسیماہم, جو پہچان رہے ہوں گے ہر ایک کو اس کی پیشانی سے. یہاں پر یہ کہا گیا کہ اس سے معصومین مراد ہے, یہ وہ پہچان رہے ہوں. پر ایک دفعہ وہ سب چلے جائیں تو پھر وہ بھی چلے جائیں گے, اور پھر آراف میں وہ لوگ رہ جائیں گے کہ جن کا وہ والا معاملہ ہوگا جو ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا. اینی کوشچن, کوئی پرابلم اس کے اندر؟ یہی تو بات تھی کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن میں اچھے اعمال برے اعمال کا کفارہ بن جاتے ہیں کبھی, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, اچھے اعمال اپنی جگہ پر ہیں, برے اعمال اپنی جگہ پر ہیں. تو ہوگا کیا, ہونا صرف اتنا ہے کہ جو اس کے برے اعمال ہیں اس کے لیے پہلے اس کو سزا مل جائے, پھر اچھے اعمال کی اس کو جزا بھی مل جائے گی. آپ میری بات کچھ واضح ہوئی آپ کے لیے؟ معاملہ یہ ہے کہ کچھ ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کمپلسری سبجیکٹس. اس میں اگر فیل ہو گیا ایک میں بھی تو یہ کلاس آگے نہیں چڑھ پائے گا. یہ ہوتا ہے کہ میتھس کے اندر ہے مثلا یہ فیل ہو گیا بچہ, تو ہم اس کو پروموٹ نہیں کریں گے. ہم یہ کہیں صاحب انگلش میں تو A1 گریڈ ہے, اردو میں تو A1 گریڈ ہے, دوسرے سبجیکٹس میں تو A1 گریڈ ہے, اس میں بھی چڑھا دو. وہ نہیں,
میتھس جو تھا وہ کمپلسری سبجیکٹ، کسی ایک کے اندر بھی جو کمپلسری سبجیکٹ ہے اس میں اگر رہ گیا تو دوسروں کے اندر A1 بھی اگر لیا ہوا ہے تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پروموٹ دس اسٹوڈنٹ. ڈز دس ہیپن اور ناٹ؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. یہ اصول دین کا کیس ہے جب آپ دین کی بات کریں گے کہ اصول دین کے اندر کہیں پر بھی اگر گڑبڑ کر دی تو وہ جو آپ سنتے نہیں ہیں نا اس کے ریزن کیا ہے، لاجک کیا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب نماز منہ پر مار دی جائے گی تو کیوں مار دی جائے گی یار؟ نماز تو اس نے پڑھی ہے نا، اس کے منہ پر کیوں مار دی جائے گی؟ ہم یہ کہیں کہ اہل بیت سے اگر محبت نہیں رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے تو وہ ساری زندگی حج کرتا رہے، ساری زندگی یہ کرتا رہے، وہ کرتا رہے، سب اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا. کیوں مار دیا جائے گا یار؟ دا ریزن از کہ ایک بنیادی اصول تھا، اس اصول کو اس نے کنسیڈر ہی نہیں کیا بلکہ اس کے اگینسٹ چلا گیا، لہٰذا یہ چیز اس کے منہ پہ مار دی. جو دوسرا بھی اس نے کیا وہ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایکسیپٹیبل، اس کو ہفتے عمل کہتے ہیں. یہ وہ والا کیس ہے. کچھ وہ کیس ہے کہ نہیں صاحب اس نے بہرحال عقائد کے اندر گڑبڑ تو نہیں کی ہے، توحید بھی مانتا تھا، اللہ کو بھی مانتا تھا، نصیری نہیں بن گیا تھا، غالی نہیں بن گیا تھا، اللہ کے رسول کو بھی مانتا تھا، عدالت کو بھی مانتا تھا، امامت کو بھی مانتا تھا، نبوت کو تو مانتا ہی تھا اور قیامت کو بھی مانتا تھا، سب مانتا تھا. گڑبڑ یہ ہے کہ بیچارہ کبھی کچھ اعمال کے اندر کوئی لغزش ہو گئی ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ تو اب اس کے اندر مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب یہ کمپلسری سبجیکٹس میں تو کلیئر ہے، اب آ جاتے ہیں آپشنل سبجیکٹس. آپشنل تو خیر کہنا غلط ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو تھی مینڈیٹری بٹ آف ناٹ دیٹ نیچر. تو پھر اس کے اندر یہ معاملہ آتا ہے کہ صاحب اچھا اس کی کتنی نمازیں باقی تھی؟ اتنی نماز باقی تھی. کام تو بہت برا کیا ہے، مار تو پڑے گی. نماز قضا کیا تو مار تو پڑنی چاہیے اصولی طور پر. توبہ کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اب اس نے توبہ کر لی تھی، اب یہ خدا کے اوپر ہے. وہ توبہ کا جو ویٹیج ہے وہ بھی تو وزن ہے نا کہ توبہ کتنی صحیح طرح سے کی تھی، نہیں کی تھی، واقعی اللہ میاں سے شرمندہ تھا یا صرف کان کھینچ کے اللہ کے سامنے ایک فارمیلٹی پوری کر رہا تھا. دیٹ از گوئنگ ٹو بی جج بائی آلمائٹی اللہ. وی آر ناٹ ان پوزیشن ٹو جج. اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. 1 خدا ویسے ہی اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. ایک تو ہے کہ توبہ قبول کرنا، ایک ہے نہیں اس کی توجہ بھی نہیں تھی، توبہ بھی نہیں کی، خدا نے ویسے ہی اپنی رحمت سے معاف کر. وہ بلا وجہ نہیں ہوگا. مثلا وہ یہ کام جو تھا اس کے اندر کچھ گڑبڑ کی تھی، اس نے انکار نہیں کیا تھا، پڑھتا تھا لیکن کبھی کچھ گڑبڑ ہو گئی. اور مثلا دوسروں کی مدد بہت زیادہ کرتا تھا، آدھی رات بھی ہو گئی، کوئی بیمار آ گیا تو کھڑا ہو جائے گا، کسی کا انتقال ہو گیا تو غسل خانے میں سب سے پہلے پہنچا ہوگا. مثلا نماز جنازہ کے اندر وہ شرکت ضرور کرتا تھا. مثلا یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو رحمت خدا کو جوش میں لاتی ہیں کہ کہیں پر اگر گڑبڑ کی ہے تو کہیں پر کچھ ایکسٹرا آرڈنریلی آگے بھی تو گیا ہے، اگرچہ توجہ نہیں تھی اس کی، لیکن یہ کہ بہرحال خدا اپنی رحمت سے معاف کر دے. ہم خدا کی رحمت پر کوئی پابندی اور قدغن نہیں لگا سکتے. جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ جو اصول دین ہے اس کے اندر اگر اس نے گڑبڑ کی ہے دیٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل، وہ ایکسیپٹیبل نہیں. جو فروع دین کا معاملہ ہے کرنا تو تھا، کوتاہی ہے توبہ کرو، توجہ ہی نہیں تھی تو ایک جنرل توبہ کرو کہ اے پروردگار میں کتنی غلطیاں ایسی کر جاتا ہوں جو مجھے پتہ ہی نہیں، تو مجھے معاف فرما. یہ بھی اچھی ایک عادت ہے، مگر اس کے علاوہ رحمت خدا جوش میں آ گئی. ٹھیک ہے، دوسرے بہت سے کام ایسے تھے جس کی وجہ سے خدا نے اس کو معاف کر دیا. اسی طریقے سے تو شفاعت کا کانسیپٹ ہے جو آگے پوری ایک بحث بھی ہے کہ معصوم کی شفاعت سے یعنی معصوم کی دعا سے اس کو معاف کر دیا، پیغمبر کی شفاعت سے ہوتا ہے. جناب جائیں گے جنت میں جائیں گے. اگر ماں باپ مسلمان تھے، ماں باپ مومن تھے تو ان کے ساتھ ان کو ملحق کر دیا جائے گا. اگر نہ بھی ہو تو بھی ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. ان پرنسپل تو پاسبل ہے کہ اعراف کے اندر رکھا جائے، پاسبل ہے ان کو جنت کے اندر ڈال دیا جائے، پاسبل ہے. یہ بھی کہا گیا کہ وہ وہاں پر غلمان کا کام انجام دیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ پاسبلٹیز ساری ہیں، وہ خدا بہتر جانتا ہے. لیکن اتنا طے ہے جو ایک باٹم لائن جو ہے نا کہ ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو دوزخ کے اندر نہیں ڈالا جائے گا. اعراف کی کچھ تفسیر اس طرح سے بھی ہوئی ہے کہ اعراف میں ان لوگوں کا ٹیسٹ کیا جائے گا جنہوں نے جن کا دین کا پیغام ان کو چیک کیا جائے گا، پھر اس کے اندر سے لوگوں کچھ گھنٹوں میں اور کچھ جنت میں ڈالا.
یہ وہ چھوٹی سی دنیا وہاں پر ان کے لیے بنائی جائے گی. دنیا جو دار ابتلا ہے نا، امتحان تو دنیا میں ہوتا ہے، تو وہاں تو حساب کتاب کی منزل ہے. تو حساب کتاب کی منزل میں ان سے یہ پوچھنا کہ یہ ہو تو کیا کرو گے، یہ ہو تو کیا کرو گے، تو وہ اس مائکرو کو میکرو کے اوپر پروجیکٹ کر دیا جائے گا. یعنی اس وقت جو ان کا بیہیویئر ہوگا، کچھ دیر کے لیے ان کو اختیار دیا جائے گا، اور اس اختیار کے استعمال کا ان کو موقع ملے گا، اور اس کے مطابق اگر انہوں نے پرفارم کیا تھوڑی دیر کے لیے تو یہ مان لیا جائے گا کہ دنیا کے اندر بھی اگر ان کو ہدایت ملتی تو وہ یہی کرتے. علم پروردگار میں تو خیر ہے، یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایک تفسیر یہ والی بھی آئی ہے. پھر اس کے بعد جو یہاں پر 6 پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے وہ لواء الحمد کا ہے. وہ بھی ایک پروٹوکول ہے، ایک پرچم، علم، کہ جب لوگوں سے حساب کتاب لینے کا کام مکمل ہوگا اور لوگوں کی قسمت واضح ہو جائے گی. قسمت کا مطلب ہوتا ہے حصہ، ٹھیک ہے جی. تو خالق کائنات حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک پرچم دے دے گا جس کا نام لواء الحمد ہوگا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہشتیوں کے آگے آگے بہشت کی طرف بڑھیں گے. اس میں یہ بھی آیا ہے روایات کے اندر کہ وہ لواء الحمد پیغمبر اکرم مولا کے حوالے کریں گے کہ تم میرے علمدار ہو تو تم اس پرچم کو سنبھالو. اور خلاصہ کلام یہ کہ وہ لیڈ کریں گے جنت کی طرف. 7 احادیث میں آیا ہے کہ میدان محشر میں ایک بڑا حوض ہوگا جو حوض کوثر کے نام سے مشہور ہے. صحیح بات ہے، ہم سب نے اس کو سنا ہوا ہے. پیغمبر اسلام سب سے پہلے اس حوض پر پہنچیں گے اور امت کے نجات یافتہ افراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ہاتھوں اس حوض سے سیراب ہوں گے. وہ پانی ایسا ہوگا کہ جس کے بعد پھر پیاس نہیں لگے. ریّن روین ہنین سائغن لا ظمأ بعدہ. یہ جو آپ دعائے عہد کے اندر پڑھتے ہیں، دعائے ندبہ میں ہے شاید، یہ دعائے ندبہ کے اندر، تو اس کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے کہ ہمیں بھی نصیب کر کے وہاں سے ہم پانی پئیں، ایسا پانی کہ جس کو پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگتی، خوشگوار پانی جس کو پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگتی. فرمائیے. یہاں پہ کچھ لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا، مجلس وغیرہ میں سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں؟ حضرت کوثر پہ جب پہنچیں گے کچھ لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا تو رسول بھائی یہ میرے امتی ہیں، میرے ساتھی ہیں، کہا جائے گا نہیں انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا. جی ہاں، یہ بخاری کی حدیث ہے. حدیث حوض کہتے ہیں اس کو. حدیث حوض کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم یہ کہیں گے کہ اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، میرے صحابی ہیں، تو پروردگار کی طرف سے جواب آئے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا، دین میں کتنی تبدیلیاں کر دی. صحیح، بالکل ٹھیک. یہ تعبیر ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. خلاصہ کلام یہ تعبیر ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، فرمائیے. کوئی اور سوال کسی کا؟ اس سے زیادہ آج نہیں ہے، ہمارے میں ہمت بھی نہیں ہے اور آج آکوپائڈ بھی ہے بہت زیادہ. کل ہم ایک بہت بڑا سفر بھی کر کے آئے، طبیعت بھی خراب ہو گئی، اور اس سے زیادہ ہم رک نہیں پائیں گے. فرمائیے کوئی سوال اگر آپ کا ہے تو، ورنہ آپ لوگ کچھ ایکٹیویٹی یہ لوگ کرائیں گے ابھی یا نہیں جو ہے اس کا سوال اگر آپ لوگ کا تو ارشاد فرمائیے. اگلی جو بحث ہماری ہوگی وہ شفاعت کی ہوگی. جب میں انشاءاللہ آؤں اور پوچھوں تو بتائیے گا شفاعت کی بحث شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی بھی کچھ پوچھنا ہے کہ آپ لوگ کیا کمیٹی بٹھا کر پھر فیصلہ کریں گے؟ جی نہیں بابا، ان قبلت ما سوا، ان رد ما سوا. اگر نماز قبول تو سب اعمال قبول، اگر نماز رد تو سارے اعمال رد. تو اسی لیے نماز کو تو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنا کر پڑھنے کی تاکید آئی ہے. اب آپ اس کو یوں دیکھیے کہ چوتھے امام نے ایک بات کہی تھی، غالباً چوتھے امام ہی کا جملہ ہے
کہ خدا نماز میں وہی قبول کرتا ہے کہ جو انسان پوری توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہو. ذرا دھیان ادھر سے ادھر گیا تو اس کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. تو کسی نے کہا کہ مولا پھر ہم تو گئے, ہماری نمازوں میں وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی. تو امام نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, خدا تمہاری نافلہ نمازوں کے ذریعے سے اس کو کمپنسیٹ کر دے گا. اب وزن کو آپ یوں سمجھیے کہ جو کمی اس کے اندر رہ گئی ہے, اگر ایک انسان نماز شب پڑھ رہا ہے, نافلہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کے ذریعے سے اس کمی کو کمپنسیٹ کیا جائے. یہ وہی وزن جو پورا نہیں پڑھ رہا تھا اسی کو تو اس کے اندر کیا گیا. جیسے آپ دیکھتے ہیں, اب یہ تو مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا, جب پہلی مرتبہ ہم لوگ گلاب جامن خریدنے کے لیے گئے تھے, ہمارے قاری صاحب تھے, انہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا تھا, تو ہم 4-5 طالب علم جو ہیں وہ گئے تھے کہ ان کو ایک تحفے کے طور پر 1 کلو میں, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے دیا جاتا ہے, ہمیں کیا معلوم. تو وہ اماں نے کہا کہ یہ کرنا ہوتا ہے, جا کے دے کر آؤ. تو ہم لوگ تھوڑے پیسے جوڑے اور اس کے بعد گئے. ایم سلیمان مٹھائی والا ہوتا تھا وہاں پر کارادر کے اندر, تو وہاں پر ہم لوگ گئے اور وہاں سے مٹھائی لی. ہم نے کہا مثلاً 1 کلو گلاب جامن جو ہے وہ دے دیجئے. تو 1 کلو گلاب جامن تو اس نے دیا, مگر گلاب جامن جتنے اس نے ڈالے تو ابھی تھوڑا سا وزن باقی تھا. تو اس نے قلاقند اوپر سے تھوڑا کاٹ کے چھوٹا سا وہ ڈال دیا اس کو, برفی, قلاقند برفی کچھ ایسا اس نے ڈال دیا اس کے اوپر. تو ہم لوگ آپس میں کہنے لگے, یار ہم نے تو گلاب جامن مانگے, یہ ہم کو برفی دے رہا ہے, ایسا کیوں کر رہا ہے, ہم کو کیا پتا, تو چھوٹے بچے تھے اس وقت. تو یہ ہم نے گلاب جامن مانگے ہیں تو یہ برفی کیوں دے رہا ہے اس کے اندر. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اب اگر ایک گلاب جامن پورا ڈالتا ہوں تو وہ کلو سے اوپر ہو جاتا ہے, تو وزن تو پورا کرنا ہے. گلاب جامن پورے اتنے نہیں ہے کہ 1 کلو بن سکے, تو اب اس کے اندر کر یہ رہا ہوں کہ میں وزن پورا کر رہا ہوں. تو وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو واجب نمازیں ہیں انہی کے ذریعے سے وہ وزن پورا ہو جاتا, نہیں ہو رہا ہے. ابھی مزید کوئی واجب نماز ہے نہیں کہ جس کو ڈال کر اس کا وزن پورا کیا جائے. تو کچھ نافلہ کی برفی ڈالو, کچھ نماز شب کی قلاقند ڈالو اس کے اوپر, تاکہ یہ جو وزن ہے اس کا پورا ہو جائے. پھر پروردگار عالم جو ہے وہ اپنی رحمت سے کچھ اور وزن ڈال دے گا, معصومین کی دعائیں شامل ہو جائے, کچھ اور وزن ہو جائے گا, تو چل پڑے معاملہ اس کے اندر. اچھا, اس سے پہلے بھی قیامت کی ہاں بیٹا, یہ بھی ایک کانسیپٹ تو ہے. قرآن نے ایز سچ اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی ہے, مگر بہرحال بعض افراد ایک احتمال دیتے ہیں. اس کو میں کوئی یقینی بات میں تو نہیں کہہ سکوں گا, مگر ایک احتمال دیا گیا کہ جس طریقے سے آدم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ آدم ہے جس سے تم پیدا ہوئے, اس سے پہلے ایک اور آدم تھا, اس سے پہلے ایک اور آدم تھا. تو بعض علماء کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ احتمال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بعض افراد کی قیامت آ چکی. اس امت کی بات نہیں ہو رہی ہے, یعنی اس امت سے مراد صرف یہ امت نہیں, جناب جناب آدم سے لے کر اب تک جو افراد چلے آ رہے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی, ان سے پہلے والے افراد, ان کی قیامت آ چکی. یا بعض نے تو یہاں تک بھی احتمال دیا ہے کہ جو جس طریقے سے اب یہ اتنی بڑی گیلیکسی ہے نا, اس میں کچھ پتہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا ہم لوگوں کو, وی ہیو ویری لٹل نالج, بہت ہی مختصر ہماری معلومات. ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں کسی جگہ پر کوئی اور مخلوق آباد ہے یا آباد نہیں ہے, ہمیں نہیں پتہ. بیٹا جب سوال کرو تو جواب تو پورا سنو, پھر اس کے بعد اپنا سوال واپس کرو. تو اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں بعض افراد علماء کہ جو دوسرے پلانٹس ہیں, بھئی بہت دور کہیں کسی جگہ پر زمین کی طرح سے کوئی ایسا انوائرمنٹ ہو کہ جہاں پر لیونگ آرگنزمز رہ سکیں, سانس لے سکیں, ان کے ساتھ کوئی معاملہ رکھا گیا ہو اور پھر ان کی قیامت آ جائے, پاسبل ہے, پاسبل ہے. اب فرمائیے کیا ارتھ 2 کا آپ کیا فرما رہے تھے؟ کہہ رہا ہوں کہ ابھی انویسٹیگیشن یہ ہے کہ ارتھ 2 موجود ہے دوسری گیلیکسی میں, تو یہ ہو سکتا ہے, پاسبلٹی کیوں نہیں ہے؟ یعنی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ بھی ابھی پرفیکٹ نہیں ہے, وہ بڑی ابھی پریمیچور ہے. قرآن نے منع نہیں کیا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امکان تو دیا ہے قرآن نے, تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس موضوع کے اوپر بہت زیادہ کوئی بحث نہیں کی ہے, مگر احادیث کے اندر کچھ ایسے اشارے آئے ہیں کہ جس سے بعض علماء نے یہ نتائج مرتب کرنے کی کوشش کی ہے. میں اس کو یقینی نہیں کہہ سکتا, ہم سے بہت زیادہ ریلیونس بھی نہیں ہے نا, یعنی ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ارتھ 2 تھا یا نہیں تھا. جیسے قبر میں جانے کے بعد ایک سوال ہے, من ربک کا, تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیری کتاب کون ہے, تیرا قبلہ کیا ہے, تیرا امام کون ہے. یہ سارے سوال تو کیے جائیں گے, یہ سوال کہیں نہیں کیا جائے گا کہ ارتھ 2 تھا یا نہیں تھا, تو نے اس بارے میں کتنی تحقیق کی تھی, وہ نہیں سوال تھا.
تو اس کی وجہ سے بھی جو ہدایت کا جو ہمارا معاملہ ہے پروردگار نے اوپن رکھا ہے، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا، جاؤ چیک کرو، تحقیق کرو۔ لیکن کیا یہ چیز کوئی اصول دین یا فروع دین کے اندر شامل ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہاں، یہ عالم، اس کے اندر کچھ چیزیں دوسری مخلوقات کی بھی ہیں۔ خود یہ جو مخلوقات آپ کو نظر آتی ہیں اس کے اندر بعض کے اندر بھی بڑی پیچیدہ احادیث ہیں، یہ اتنی سمپل احادیث نہیں ہیں کہ ہماری ولایت اس مخلوق کے سامنے پیش کی گئی، اس نے قبول کر لیا تو یوں کر دیا اور نہیں کیا تو یوں کر دیا، وہ ٹھیک ہے، آئیے باتیں اس کے اندر اس طرح کی چیزیں، اگر خبر متواتر کتنی ہے خدا بہتر جانے، نہیں معلوم۔ بہرحال ہمارے ساتھ اس کا یہ ریلیونس اس طریقے سے نہیں بنتا، امکانات ہیں، امکان ضرور ہے۔ ٹھیک جناب، خدا آپ لوگوں کو خوش رکھے۔